अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान में इस वक्त एक मुख्तलिफ किस्म का हंगामा बरपा है। ईरानी करेंसी की रिकॉर्ड कमी से लोग सड़कों पर निकल आए। आज 3 सालों में सबसे बड़ा एहतजाज देखा गया। ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे अवाम में गम व गुस्सा फैल गया। कई मुकामात पर एहतजाज में बादशाहत की मांग भी की गई। जैसे ही ईरान के सरकारी टीवी ने ऐलान किया कि मरकजी बैंक के सरबराह मोहम्मद रजा फरजैन ने इस्तीफा दे दिया है, हुकूमत ने इंतकामी रद्दअमल का इजहार किया, जिसके बाद दारुलहुकूमत तेहरान में सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार के करीब शोज के इलाके में ताजिरों और दुकानदारों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ग्रैंड बाजार के ताजिर हमेशा ईरानी सियासत में अहम रहे हैं और 1979 के इस्लामी इनकलाब में इनका बड़ा किरदार रहा। सरकारी खबरसां NCA ने रिपोर्ट किया कि इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों में भी मुजाहरे हो रहे हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तेहरान के बाद इलाकों में आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसी तरह का एक बड़ा एहतजाज 2022 में ईरान में हुआ था, लेकिन उस वक्त के हालात से अब के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस बार मसला मईशत से जुड़ा हुआ है और इसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ रहा है। ईरान में रियाल की हालत इस वक्त बहुत खराब है। गुज़श्ता रोज रियाल डॉलर के मुकाबले में 1.5 मिलियन की कम तरीन सतह पर पहुंच गया, जो 13.8 मिलियन था। जब सेंट्रल बैंक के चीफ फरजैन ने 2022 में ओहदा संभाला तो $1 की कीमत तकरीबन 4,30,000 रियाल थी। ईरान की मुसलसल गिरती करेंसी ने भी महंगाई को हवा दी है। यमन सदारती कौंसिल ने मुत्तहिदा अरब इमारात की तमाम फौजों को 24 घंटे के अंदर अंदर यमन से निकलने का हुक्म जारी किया और इसके साथ तयशुदा सिक्योरिटी मुआहदा मनसूख कर दिया है। यमन सदारती कौंसिल ने आज मंगल को हंगामी हालात का ऐलान किया और कौंसिल के जेर कंट्रोल इलाके की तमाम सरहदी चौकियों को 72 घंटों के लिए दाखिले के लिए बंद कर दिया। कौंसिल के सरबराह राशिद अलीमी ने जारी करदा बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया गया। अलीमी के जारी करदा एक और फैसले में 90 रोज़ा हंगामी हालात का ऐलान किया गया और 72 घंटों के फिजाई, बहरी और बरी मुहासरे के इतलाक की इत्तला दी गई। यह बयान सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की तरफ से बड़ी मकदार में असला और जंगी गाड़ियों को निशाना बनाए जाने के ऐलान के बाद जारी किया गया। ये गाड़ियां जनूबी उबूरी कौंसिल की फौज के लिए थी और अल मकला बंदरगाह पर कश्तियों से उतारी जा रही थी। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट में इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी के हवाले से कहा गया था कि इत्तेहाद की इजाजत के बगैर मुत्तहिदा अरब इमारात की फुजैरा बंदरगाह से आने वाली 2 कश्तियां 27 और 28 दिसंबर को अल मकला बंदरगाह में दाखिल हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत याफ्ता जनूबी उबूरी कौंसिल का हदफ साबिका खुद मुख्तार जनूबी यमन हुकूमत को दोबारा बहाल करना है। हालिया हफ्तों में इसने मुल्क भर से वसी अराजी को कब्जे में ले लिया और हुकूमती फौजों और इत्तेहादियों को इलाके से निकाल दिया है। व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इजरायली ज़रई मसनूआत की कस्टम मुआफ़ी मोहलत को 2026 के आखिर तक बढ़ा दिया है। आज ट्रंप ने मुतअद्दिद तिजारती मुआहदों को मुतासिर करने वाले अमेरिकी टैरिफ शेड्यूल में बहुत सी टेक्निकी इस्लाहात की भी मंजूरी दी। इजरायली मसनूआत की कस्टम मुआफ़ी में यह तोसी अमेरिका इजराइल आज़ाद तिजारत समझौते की डील में दी गई है। मुआहदे के रूस से 1985 में मंजूर की गई और इसी साल कांग्रेस की तरफ से नाफिज की गई तवील मुद्दती शक़ें बरकरार रहेंगी। एलामिया के मुताबिक ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान 2004 के ज़रई तिजारती समझौते में मुस्तकिल तब्दीलियों के हतमी शक्ल इख्तियार करने तक दोनों मुल्कों के माबीन 2 तरफ़ा तिजारती मराद का तहफ़्फ़ुज़ करता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने दिसंबर 2025 में 2004 के ज़रई तिजारती फ्रेमवर्क में मुस्तकिल तब्दीलियाँ लाने और इन तब्दीलियों के नाफिज होने तक इसकी शराइत में आर्जी तोसी पर इत्तफाक किया है। इसके नतीजे में मखसूस मकदार में इजरायली ज़रई मसनूआत 31 दिसंबर 2026 तक अमेरिकी बाजार में ड्यूटी फ्री दाखिल होती रहेंगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इसने जून के महीने में तबाह किए गए एटमी प्रोग्राम को दोबारा बहाल किया तो अमेरिका निहायत तेजी से नए हमले शुरू कर देगा। आज फ्लोरिडा में मार ए लागो रिहाइशगाह से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तकबाल के दौरान मीडिया के लिए जारी करदा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की दोबारा मुस्तहकम होने की कोशिशों से मुतालिक खबरें मेरे कानों तक पहुंच रही है। अगर ऐसा है तो हमारा इन्हें रोकना जरूरी है और हम इन्हें सख्त शक्ल में निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अभी भी एक मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये मुआहदा पहले से कहीं ज्यादा अक़ली होगा। आप जानते हैं कि पिछली बार हमारे इन पर हमले से कबल इनके पास मौका था, वो कोई मुआहदा कर सकते थे। गुज़श्ता मौसम गरमा में ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से ईरान पर हमला न करने की अपील की थी। ताहम इसराइल ने बिला इश्तियाल ईरान पर हमला किया था। इस हमले से 12 रोज़ा जंग शुरू हुई, जो आखिरकार ईरान के फर्दो अस्फहान जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमलों के साथ खत्म हुई थी।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے ترک صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ اعلیٰ تعلقات قائم ہیں اور وہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کے دوران ترک فوجیوں کے غزہ میں ممکنہ نفاذ پر بات کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے توقع کرتے ہوئے کہا کہ ترک فوجیوں کو غزہ میں بین الاقوامی استحکامی فورس کے تحت تعینات کیا جائے گا۔ کے جواب میں کہا کہ میرے صدر اردوغان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم اس بارے میں بات کریں گے، یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا، یہ چیز ان کے 20 نکاتی غزہ جنگ بندی منصوبے میں درج ہے۔ نتنیاہو ٹرمپ کے دوسری بار صدارتی عہدہ سنبھالنے کے آغاز کے بعد سے امریکہ کا 5واں دورہ کیے ہیں اور ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب اکتوبر کے غزہ جنگ بندی منصوبے کے دوسرے مرحلے کی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلی بار اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گٹرس نے 2026 کے لیے اپنے نئے سال کا پیغام ہندی اور دیگر زبانوں میں جاری کیا۔ اپنے پیغام میں اینٹونیو گٹرس نے عالمی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ آج ترقی میں سرمایہ کاری کریں، تباہی جنگ میں نہیں۔ اینٹونیو گٹرس کا نئے سال کا پیغام 11 زبانوں میں جاری کیا گیا، جس میں اقوام متحدہ کی 6 سرکاری زبانیں عربی، چینی، انگریزی، فرانسیسی، روسی اور ہسپانوی کے علاوہ ہندی اور اردو بھی شامل ہے۔ اس موقع پر ان کو ویڈیو پیغام کے لیے ہندی سب ٹائٹلز بھی دستیاب کرائے گئے۔ نئے سال کے لیے ایک اپیل میں سیکرٹری جنرل گٹرس نے آج عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ترجیحات واضح کریں اور جنگ پر خرچ کے بجائے ترقی میں سرمایہ کاری کریں۔ جیسے ہی ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، دنیا ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ افراتفری اور غیر یقینی ہمیں گھیر لیا ہے۔ ہر جگہ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا لیڈر واقعی سن رہے ہیں، کیا وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، گٹرس نے 2026 کے لیے اپنے پیغام میں کہا، دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں انسانی مصائب کا پیمانہ ہولناک ہو گیا ہے۔ 1/4 سے زیادہ انسانیت تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں رہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر 200 ملین سے زائد افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے اور تقریباً 120 ملین جنگ، بحران، آفات یا ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بے گھر ہو چکے ہیں۔ شامی حکام نے گزشتہ روز علوی اکثریتی محلوں میں ہوئے حملوں کے بعد آج منگل کے روز ساحلی شہر لاتقیہ میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ لاتقیہ شہر میں کرفیو آج منگل 30 دسمبر 2025 کو شام 5 بجے سے شروع ہو گیا، جو چہارشنبہ 31 دسمبر 2025 کی صبح 6 بجے تک برقرار رہے گا۔ شامی حکام نے پیر کے روز بتایا تھا کہ شہر کے متعدد محلوں میں فورسز کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ اقدام زمینی صورتحال کی نگرانی، امن و امان کی بہتری اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے نئے سال کے موقع پر 1 جنوری کو سرکاری اور نجی ملازمین کی بامعاوضہ چھٹی دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں تقریبات کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق UAE کی وفاقی اتھارٹی نے 2026 کے نئے سال کے موقع پر یہ اعلان کیا ہے۔ 2 جنوری بروز جمعہ کو ملازمین کے لیے ریموٹ ورک کا دن ہوگا، جس سے بہت سے ملازمین کو سال کا آغاز کچھ قدر آسان اور پرسکون انداز میں کرنے کا موقع ملے گا۔ سرکاری اعلان میں بتایا گیا کہ جمعرات 1 جنوری 2026 کو تمام سرکاری اور نجی اداروں میں تعطیل ہوگی، جبکہ جمعے کو وفاقی حکومت کے ملازمین گھروں سے کام یعنی ورک فرام ہوم کریں گے۔ تاہم وہ ملازمین جن کی ذمہ داریاں دفتر میں حاضری کے بغیر ممکن نہیں، انہیں دفتر آنا ہوگا۔ نئے سال کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کی تیاریاں جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات میں شاندار آتش بازی اور ڈرون شوز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ راس الخیمہ میں 6 کلومیٹر طویل ساحل پر 15 منٹ کا آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ دبئی میں نیو ایئر کی شام کے موقع پر گلوبل ولیج، ایٹلانٹس دی پام اور بلو واٹرز آئی لینڈ پر شاندار آتش بازی، ڈرون شوز، کنسرٹس اور بیچ پارٹیز منعقد ہوں گے۔ یمن کی بندرگاہ المقلا پر سعودی فضائی حملوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی کو ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا۔ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے UAE سے منسلک اسلحہ کی ان کھیپوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے جو جنوبی علیحدگی پسند کو صدرن ٹرانزیشنل کونسل کو فراہم کی جا رہی تھی۔ آج منگل کے روز سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے یمن کے ساحلی شہر المقلا کی بندرگاہ پر فضائی حملے کیے۔ سرکاری خبررساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحلی شہر الفجیرہ سے آنے والے 2 بحری جہاز المقلا پہنچے۔ سعودی حکام نے علاقائی میڈیا کے ذریعے UAE کو براہ راست خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی یمن میں علیحدگی پسندوں کی پیش قدمی میں ابو ظہبی کا کردار انتہائی خطرناک ہے اور یہ خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے جنوبی عبوری کونسل پر یمن کے صوبوں حضرموت اور المہرہ میں فوجی کارروائی کے لیے دباؤ ڈالے جانے پر تشویش کا اظہار کیا اور خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کا اقدام مملکت کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے آج منگل کو جاری کیا گیا بیان میں کہا ہے کہ رپورٹ میں
اقدامات عرب اتحاد کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے جو کہ یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں، اور اس اقدام سے ملک میں سلامتی اور استحکام کے لیے ہو رہی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وزارت کی جانب سے یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے بیان اور اتحاد میں شامل قیادت کی اس تشویش کا حوالہ دیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ فجیرہ بندرگاہ سے ہتھیار اور بھاری گاڑیاں لے جانے والے جہاز سرکاری اجازت کے بغیر روانہ کیے گئے۔ سعودی عرب کی جانب سے زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ قومی سلامتی کو لاحق کوئی بھی خطرہ ایک سرخ لکیر ہے اور ایسے خطرات کا مقابلہ اور ان کو بے اثر کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ مملکت نے ایک بار پھر یمن کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کے علاوہ وہاں کے صدارتی قیادت کونسل اور حکومت کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج منگل کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق ٹیلی فونی گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اعلامیہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شہزادہ فیصل نے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو نئے سیزن اور نئے سال کی مبارکباد پیش کی، جس کا شہزادہ فیصل نے پرتپاک انداز میں جواب دیا۔